کہ وہ تشریف لائیں اور شرکائے دھرنا سے خطاب کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مصیبت سے نکالیں گے جہاں کو، مٹی میں ملا دیں گے ثقافت کے نشاں کو. انتہائی قابل احترام علماء کرام اور معززین شہر اور سوگواران کوئٹہ کتال، آج ہم سب یہاں سراپا احتجاج ہیں اور اپنے ہزارہ برادری کوئٹہ کے مظلوموں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر شب خون مارا گیا، ان مظلوموں اور معصوموں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ ظلم و ستم کی داستان ایک عرصے سے جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر اسے دہرایا گیا ہے. ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور جو قاتل ہیں، سفاک ہیں، درندہ صفت اور وحشی ہیں، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. میں جو عزم اور جو صبر ہے میرے ان مظلوم بھائیوں کا، میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے. نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. یہی بہت ہے کہ مسئلے چلا کے جیے. تو یہ ہمارا صبر اور عزم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان اب یہ لکیر اور واضح ہو رہی ہے. اور آج کے اس دور میں اگر میرے کچھ بھائی ابھی بھی غیر جانبداری کا علم لے کر کہیں بیٹھے ہیں تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ سازش کسی ایک مسلک کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی ایک مکتب فکر کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مذہب اسلام کے خلاف سازش ہے. اب بھی اگر لوگ غیر جانبدار اور اگر وہ غیر جانبدار رہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، آج مظلوموں کی داد رسی نہیں کریں گے، تو پھر میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو. یہ کوئٹہ کے مظلومین اور شہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہ ایک اور لہر آئی ہے ان دعووں کے پس منظر میں کہ پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا. کیا معلوم یہ دہشت گردوں کی اسٹریٹجی ہو کہ وقتی طور سے وہ اپنے بلوں میں گھس گئے ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دانستہ نادانستہ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن اگر ان مظلوموں، ان معصوموں اور ان شہداء کے قاتلوں کو
اسی طرح مسلسل گرفتار نہیں کیا جاتا. تو ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے قاتلوں کو یہ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب ہوں, اس ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو اور پوری ملت اسلامیہ کو انتشار سے دوچار کرنے اور اس کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں کامیاب ہو. میں ان نام نہاد غیر جانبداروں سے کہوں گا کہ یہ وقت ہے, آج ان مظلوموں کے ساتھ, ان بے گناہ شہداء کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور ملک پاکستان کو بھی بچائیں اور اپنے مذہب اسلام کے خلاف بھی سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں. پھر یہ عمل ہی انتہا پسندی دہشت گردی نہیں ہے. ایسی سوچ کا پرچار اور ایسی سوچ کا پروان چڑھنا, یعنی دہشت گردی سے پہلے انتہا پسندی آتی ہے. دہشت گردوں کا تو شاید کسی حد تک کلا کما کیا گیا ہو, لیکن انتہا پسندوں کا کیا ہوگا جو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی ذہنیت کا پرچار کرتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی نفرت, لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈالتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں. ہمیں انتہا پسندی کے خلاف بھی لڑنا ہے. دہشت گردوں یا دہشت گردی کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انتہا پسندی کا, انتہا پسند سوچ کا, اور میں ذرا اور کھل کے کہوں تو پھر مذہب میں جو ٹھیکیداری کا کانسیپٹ ہے اسے بھی جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, یہ کسی کو ہم اپنے مذہب کو ٹھیکے پر نہیں دے سکتے. اس کے بہترین, اس کی سلامتی اور اس کے دفاع کے لیے ہمیں مذہب کا فہم ہے, ہمیں فہم ہے. تو یہ سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور جو غیر جانبدار ہے اب انہیں بھی یہ صف بندی ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور یہ جو مظلومین یہاں بیٹھے, میں نے بہت سے مظاہرے دیکھے, لیکن میں جب اس طرح کے سانحات کے احتجاجی مظاہروں میں آتا ہوں, گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے مظاہرے میں آتا ہوں, تو خدا کی قسم ننھے بچے, حضرت علی اصغر کی عمر کے بچے میں نے انہیں اس احتجاج میں دیکھے. میں نے اس عمر کے بچوں کو ان پروٹیسٹ میں دیکھا ہے. اس سے زیادہ ان پروٹیسٹ اور احتجاج کی سچائی کا اور کیا ثبوت ہوگا. میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں اس طرح کھلے آسمان کے نیچے اس سخت موسم میں آ جائیں, اور اس سے زیادہ سخت موسم میں جن پر ظلم ہوا ہے, کوئٹہ کے میری یہ مظلومین, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. تو ہمیں انسانیت کا احترام اگر ہم نے قائم نہیں کیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اگر اس تصور کو ہم نے پاکستان کی سیاست میں, معاشرت میں, معیشت میں, بود و باش, رہن اور سہن میں, ثقافت میں ہم نے قائم نہیں کیا, تو ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. میں اجازت لینے سے پہلے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر, جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے مجھے ان سروں میں تلاش کر. فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر, جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے مجھے ان سروں میں تلاش کر. میں انا الحق کی پکار ہوں, نہ ادھر ادھر تلاش کر. میں انا الحق کی پکار ہوں, نہ ادھر ادھر تلاش کر. میں ہوں نام لیوا حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. بہت بہت شکریہ.